نگینہ کی والدہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ بیٹا جاؤ، باقی کا بھی لے آؤ۔ اچھا امی جاتی ہوں۔ نگینہ کے باہر نکلتے ہی نگینہ کا والد کمرے میں داخل ہوا اور بے حد خوشی سے ارشد کو گلے لگا کر ملا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بہن جی آپ کیسی ہیں؟ نگینہ کے والد نے ارشد کی والدہ سے حال و احوال پوچھا۔ جی بھائی صاحب اللہ کا شکر ہے، کہہ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ ہی بات شروع کر دی۔ بھائی صاحب ہم لمبی چوڑی گفتگو کے قائل نہیں ہیں، مجھے آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا ہے اور ہم ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ زبیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کی ضد اور خود کی مجبوری کی وجہ سے آمادہ ہوئی تھی۔ زبیدہ کا ماننا تھا کہ اگر بہو آ گئی تو ارشد مجھ سے مزید دور ہو جائے گا۔ زبیدہ غصے کی بھی تیز تھی۔ یہ بات سن کر نگینہ کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کچھ لمحہ خاموشی کے بعد نگینہ کی والدہ نے جواب دینا شروع کیا۔ زبیدہ بہن، کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، مگر ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جدھر نگینہ نوکری کرتی تھی ادھر ہی شادی کر لی۔ آنٹی لوگوں کا کام ہے بولنا، تو انہیں بولنے دیا جائے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جب تک آپ اپنے پرانے گھر میں تھے آپ کے تمام رشتہ داروں میں کسی نے بھی آپ کا ساتھ دیا؟ ارشد نے نگینہ کے والدین سے بات کرنا شروع کی۔ وہ تو بات ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنٹی میں سارے حالات سے واقف ہوں، آپ چھوڑ دیں باقی۔ زبیدہ، ارے باجی آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، ہم سیٹ کر لیں گے، آپ بس ہاں کریں۔ ہم نے اپنی بیٹی سے بھی اس کی مرضی جاننی ہے، تبھی جواب دے پائیں گے۔ اب نگینہ کے والدین قدرے فکرمند ہو چکے تھے۔ اچھا اب اجازت دیں، مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، بیٹا شام کا کھانا کھا کر جانا۔ نہ نگینہ کے والد آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ رہے تھے۔ کیوں نہیں انکل، پھر کبھی چکر لگائیں گے اور اگلی دفعہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لائیں گے۔ تمام افراد اس وقت خوش تھے۔ یہ سب باتیں نگینہ دروازے پہ کھڑی کان لگا کر سن رہی تھی۔ نگینہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، آخرکار اسے اس کی محبت ملنے جا رہی تھی، مگر اب ارشد کے سامنے وہ کھلی کتاب بن چکی تھی۔ نگینہ اس حوالے سے تھوڑی پریشان تھی۔ جیسے ہی ارشد اور زبیدہ باہر نکلے نگینہ ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ نگینہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے گئی۔ اب وہ والدین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق اس کے والدین نے اسی بارے میں بات کرنی تھی۔ نگینہ بہت خوش تھی۔ بیٹا ہم نے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے باس آئے تھے رشتہ لے کر اور انہیں ساری بات کا پتہ بھی ہے۔ بیٹا اگر تم ہاں کرو گی تو ہم آگے جواب دیں گے۔ نگینہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد والدین سے کہنے لگی، امی ابو آپ لوگوں کو حق حاصل ہے، جو آپ کا دل ہے وہ کریں۔ اگلی صبح نگینہ گھر سے بے فکر ہو کر نکلی، اسی سٹاپ پہ کھڑی ہوئی جدھر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آج نگینہ ارشد کا کافی دیر سے انتظار کر رہی۔ ارشد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ نگینہ کے دل میں وہم آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اپنا مطلب نکل گیا ہے تو شاید چھوڑنا چاہتا ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو میرے گھر رشتہ نہ لے کر آتا۔ نگینہ بے چین ہوئے جا رہی تھی کہ سامنے آنے والی گاڑی کے ہارن نے نگینہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کار نئی لگ رہی تھی۔ جب گاڑی نگینہ کے سامنے آ رکی تو نگینہ کی جان میں جان آئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد آج کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ارشد، آج لیٹ کیوں ہوئے اور تمہارا نمبر بھی بن جا رہا ہے؟ کچھ نہیں نگینہ، موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی۔ نگینہ، امی نہیں مان رہی، اس لفظ نے نگینہ کے ہوش اڑا دیے۔ جو بھی تمہارے اور میرے درمیان ہوا اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ نگینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور چکر آنے لگے اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر نگینہ نے خود کو بیڈ پر پایا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ارشد کی طرف دیکھا اور سب یاد آ گیا۔ اب کیسی ہو؟ ارشد نہایت پریشانی کے عالم میں نگینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا ہوا نگینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگینہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے ناگوار نظروں سے ارشد کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، جائیں آپ مجھے اپنی زندگی جی لینے دیں۔ نگینہ سخت پریشان تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ ارشد کی ماں انکار کرے گی۔ ارشد نے نگینہ کو مطمئن کر دیا تھا کہ شادی میں تم سے ہی کروں گا۔ اچھا بابا، غصہ ختم کرو، کہاں نہ جائیں آپ۔ نگینہ ارشد پر برس پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اتنا قریب نہ آتی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ارشد نگینہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نگینہ، میں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ امی جان مان گئی ہیں اور 2 ماہ تک شادی کے لیے رضامند ہو چکی ہیں۔ ارشد اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ آپ مجھے آزما رہے تھے۔ ارشد، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اس مذاق نے مجھے موت کے منہ میں لا کھڑا کر دیا۔ اچھا بابا، اب چپ کرو، مذاق کیا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو سہارا دیتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا کر سیدھا کیا۔ ارشد، شاید آج سے پہلے اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ سوری، آپ کا دل دکھایا۔ نگینہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔